صدف نے عریشہ کو ہلکا سا دھکا دیتے ہوئے کہا، گاڑی لے کر اپنی بہن کے پیچھے ہوٹل جاؤ، عریشہ تمہارے ڈیڈ اور میں ٹیکسی سے گھر واپس جائیں گے۔ عریشہ نے غصے سے پاؤں مارتے ہوئے کہا، موم کیوں؟ صدف نے اپنی آواز دھیمی کرتے ہوئے جواب دیا، اگر وہ ہوٹل واپس جا کر نہ آئے تو جا کر اس پر نظر رکھو۔ تبھی عریشہ کو آخر کار سمجھ آیا کہ اس کی موم کا کیا کہنا چاہ رہی تھی، اور وہ فوراً پروین کے پیچھے دوڑ پڑی۔ ہوٹل جاتے ہوئے حارث اس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں نیچے جھکی ہوئی تھیں، گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا وہ۔ اس نے ابھی صرف عارضی طور پر پروین کو معاہدے پر دستخط کرنے سے روکا تھا۔ اگر وہ بڑے لوگوں کے منصوبے کو مکمل طور پر ناکام بنانا چاہتا تھا تو اسے کوئی اور حل تلاش کرنا ہوگا۔ اس نے خاموشی سے اپنا سیل فون اٹھایا اور شمال کو ایک میسج بھیجا، شمال تم وہیں ہو؟ اٹس ارجنٹ۔ شمال کا جواب تیزی سے آیا، میں یہیں ہوں، کیا ہوا؟ حارث نیچے دیکھتے ہوئے اور اس میسج بھیجنے لگا، ڈیڈی کے سیل فون سے ممی کو ایک ای میل بھیجو، جلدی کرنا۔ ای میل میں یہ لکھنا۔ پروین کی بلی جیسی کانچ آنکھیں تھوڑی سی جھکی ہوئی تھیں، وہ بے پرواہ نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر حقیقت میں اس کے دل میں طوفان امٹ رہے تھے اور وہ بے حد بے چین محسوس کر رہی تھی۔ کیا مہر کاظم واقعی اسے اس کے بیٹے کا پتہ بتا دے گا اگر وہ معاہدے پر دستخط کر دیتی ہے؟ وہ بھی اسی بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس کا سیل فون اچانک وائبریٹ ہوا۔ اس نے بیزاری سے فون اٹھایا، لیکن جیسے ہی اس پر نظر ڈالی وہ اچانک منجمد ہو گئی۔ اس کے میل باکس میں ایک گمنام ای میل پڑی ہوئی تھی۔ ای میل میں صرف چند الفاظ تھے، مجھے تمہارے بیٹے کا پتہ ہے، معاہدے پر دستخط مت کرو۔ پروین کی آنکھوں میں فوراً سد تاثر ابھرا، اب یہ ای میل کس نے بھیجی تھی؟ اس نے فون اپنی گود میں افقی طور پر رکھا۔ اس کی دو ٹھنڈی پتلی اور سفید انگلیاں تیز رفتاری سے فون پر ٹائپ کرنے لگیں تاکہ وہ بھیجنے والے کی جگہ کا پتہ لگا سکے۔ اچانک اس کی آنکھیں خوف کے مارے پھیل گئیں اور اس کے ہاتھ فوراً پیچھے کھینچ لیے۔ کتنا قریب تھا وہ شخص جس نے اسے ای میل بھیجا تھا۔ یہ خوش قسمتی تھی کہ وہ وقت پر رک گئی۔ اگر ایک لمحہ اور گزرتا تو اس کا فون زبردستی بند ہو جاتا اور بیکار ہو جاتا۔ اس نے خود سے سوال کیا، آخرکار وہ کون تھا جس نے یہ ای میل بھیجی؟ ای میل کے مواد کی حقیقت پر غور کرنا ضروری تھا، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس نے اچانک اس کو ایک ویک اپ کال دی تھی۔ پروین کی لمبی پتلی انگلیاں گاڑی کے سیٹ پر ٹک ٹک کر رہی تھیں، جبکہ وہ اس ہفتے کے دوران جو کچھ بھی ہوا تھا اس پر غور کر رہی تھی۔ جب وہ امریکہ سے پاکستان واپس آئی تھی، جیلانی صاحب اور مہر کاظم خاندانوں کو اس چھوٹی سی کمپنی میں بہت دلچسپی تھی جو اس کی ماں نے اس کے لیے چھوڑی تھی۔ یقیناً اس کمپنی میں کچھ ایسے راز چھپے ہوئے تھے جن کے بارے میں وہ بے خبر تھی۔ گاڑی تیزی سے ہوٹل پہنچ گئی۔ کیا تم اب معاہدہ نہیں سائن کرنے والی؟ گاڑی سے جیسے ہی وہ اتری، عریشہ کی تیز آواز اسے سنائی دی، کیا تمہیں اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کی پرواہ نہیں رہی؟ پروین نے ایک آئیبرو اٹھا کے اسے دیکھا اور طنزی انداز میں کہا، میں اتنی بیوقوف نہیں ہوں۔ اگر میں معاہدہ سائن کرتی ہوں اور پھر ڈیڈ مجھے جھوٹی معلومات دیتے ہیں تو میں کیسے جانوں گی کہ وہ سچ ہے یا نہیں؟ عریشہ غصے میں اپنے پاؤں کو زمین پر مار کر بولی، پروین تم وعدہ کیسے توڑ سکتی ہو؟ پروین نے حارث کا ہاتھ پکڑا اور نظریں نیچے کیے ہوئے سرد لہجے میں کہا، تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں کمپنی دے دوں؟ بتاؤ کہ ڈیڈ میرا بیٹا ڈھونڈ کر میرے پاس لے کر آئے پہلے۔ الفاظ کہنے کے بعد اس نے حارث کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا ہوٹل کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہ صرف چند قدم ہی چلی تھی کہ اچانک کسی نے پکارا، اٹھو پلیز، اٹھو پلیز۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ فوراً اس نے ایک درمیانی عمر کے آدمی کو زمین پر گرا ہوا دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور وہ واضح طور پر سانس نہیں لے رہا تھا۔ پروین نے حارث کی طرف دیکھا، اوپر چلے جاؤ تم شمائل، میں ذرا جا کر دیکھتی ہوں۔ ہوٹل کے اوپر والی منزل پر شمائل اپنی حال ہی میں خریدی ہوئی باربی کے بال سنوار رہی تھی۔ سالس صوفے پر بیٹھا تھا اور سنجیدگی سے اپنے سیل فون کو دیکھ رہا تھا۔ بین الاقوامی ہیکر کیو نے ابھی اس کے سیل فون کے فائر وال کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے نہیں معلوم کہ کیوں ایسا کرنے کا مقصد کیا تھا۔ وہ اس پر غور کر رہا تھا۔ تبھی شمائل نے باربی کی شہزادیوں کے لباس کی قطار سے ایک گلابی ٹوٹو ڈریس نکالا اور پوچھا، یہ کیسا لگ رہا ہے ڈیڈ؟ سالس جو خود میں سب دیکھنے کا حوصلہ نہیں کر پا رہا تھا جواب دیا، یہ ٹھیک ہے۔ پھر یہ والا کیسا ہے؟ اس پر اتنے سارے موتی ہیں اور یہ شائن بھی کر رہے ہیں، چلے گا۔ ڈیڈ آپ تو بہت لاپرواہ ہیں، آپ نے تو اسے دیکھا ہی نہیں۔ سالس نے اپنے بیٹے کو دیکھا جس کے ہاتھ کمر پر تھے۔ وہ بہت پیارا لگ رہا تھا اور غصے میں اس کے گال پھولے ہوئے تھے جیسے وہ چھوٹی سی پرنسس ہو۔ اگرچہ سالس کو اپنے بیٹے کا زندہ دل ہونا بہت پسند تھا، مگر وہ اس کو دیکھنے کے انداز سے اتنا متاثر تھا کہ وہ بس کھڑا ہو گیا۔
اور مطالعے کے لیے اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ مجھے کچھ کام ختم کرنے ہیں۔ اسے کچھ وقت کے لیے رہنے کی ضرورت تھی۔ اس نے خود کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی۔ آخرکار اس نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جب تک اس کا بیٹا پرنسس کا لباس نہیں پہنتا سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس موقع پر سجاد اندر آیا اور اس نے اپنی رپورٹ پیش کی۔ اس نے مؤدب انداز میں کہا، مسٹر سالس، ہم نے مہر کاظم کی دوبارہ تحقیقات کی ہیں۔ سالس سیدھا بیٹھ گیا اور سردواس میں کہا، بتاؤ۔ پروین مہر کاظم بچپن سے ہی موٹی رہی ہیں۔ صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ زیادہ تر اسکول نہیں جاتی تھیں۔ 5 سال پہلے وہ تنہائی برداشت نہ کر سکیں اور شادی سے پہلے ایک نامعلوم شخص سے حاملہ ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جیلانی صاحب اس بات سے بہت نالاں تھے، اس لیے مہر کاظم کو مس پروین کو عوامی نگاہوں سے بچانے کے لیے بیرون ملک بھیجنا پڑا۔ سجاد نے بنیادی معلومات قتل کرنے کے بعد حیرت کا اظہار کیا۔ یہ بہت عجیب بات ہے، مگر مس پروین کے 5 سالوں کے دوران باہر ہونے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ان کی تمام نشانات مٹا دیے ہوں۔ ایش 3 سال پہلے مشہور ہوئی تھی۔ کسی کے لیے صرف 2 سال میں طب سیکھنا بہت مشکل تھا۔ اس کے علاوہ اس کی تکنیک اتنی بے عیب تھی کہ اس کا مطلب تھا کہ اس نے بہت محنت اور مشق کی ہوگی۔ سجاد نے مزید کہا، لیکن ایک بات یقینی ہے، پروین مہر کاظم نے کبھی بھی میڈیکل نہیں سیکھا، اس لیے ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ عیش ہو سکتی ہے۔ سالس تھوڑا مایوس ہو گیا۔ اس وقت سجاد نے اچانک اپنے ایئر فون میں آواز سنی۔ سننے کے بعد اس کا چہرہ تھوڑا بدل گیا۔ ہوٹل کی لوبی میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ سالس سنجیدگی سے پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ سجاد نے وضاحت کی، ایک گیسٹ لوبی میں بے ہوش ہو گیا۔ لوبی مینیجر کے مطابق اب وہ سانس نہیں لے رہا۔ انہوں نے 911 کو کال کر دی ہے۔ خوش قسمتی سے ایک ڈاکٹر قریب ہی موجود تھا تو ابھی اسے ابتدائی طبی امداد دے رہے ہیں۔ ہوٹل فائنسٹ کے مہمان یا تو بہت امیر ہوتے تھے یا اعلیٰ سماجی حیثیت کے مالک۔ ہوٹل کو بھی اس واقعے کی ذمہ داری اٹھانی پڑتی اگر کچھ ہو جاتا، اس لیے سالس نے فوراً ہدایت دی، جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ جی سر۔ سجاد کے جانے کے بعد سالس اسٹڈی سے باہر آیا اور دیکھا اس کا بیٹا لیونگ روم میں نہیں تھا۔ اس نے پوچھا، حارث کہاں ہے؟ نینی نے جواب دیا، وہ 7 والے گھر چلا گیا ہے۔ سالس حیران ہوا۔ 7 والے سویٹ میں طلال نے صوفے پر پڑے کپڑوں کی ڈھیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلان کیا، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ شمائل نے حیرانی سے کہا، سب؟ ہاں، میں کچھ بچوں کے کپڑوں کی دکانوں پر گیا اور ان سے کہا کہ تمہارے سائز کے ہر ڈیزائن کا جوڑا دے دیں۔ طلال نے اس کے ارد گرد گھومتے ہوئے پوچھا، کیا تم گیم میں مجھے تھوڑا کم ڈانٹ سکتے ہو؟ شمائل نے اپنے معصوم انکل کی طرف دیکھا اور پلکیں چپکائی۔ میں کوشش کروں گی۔ جب بھی وہ گیم کھیلنا شروع کرتی وہ بے قابو ہو کر ایک چھوٹی سی اوگر بن جاتی، لیکن اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا کیونکہ اصل مسئلہ اس کے انکل کی خراب کارکردگی تھی۔ شمائل نے گہری سانس لی اور بے دلی سے کپڑوں میں ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی۔ اسی دوران اس نے اچانک ایک گلابی شہزادی کا ٹیٹو لباس نکال لیا۔ شاید انہوں نے غلطی سے اسے بھی پیک کر دیا۔ طلال نے لباس کو الگ رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس نے اپنے بھتیجے کو چمکتی آنکھیں دیکھی۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ طلال حیران رہ گیا۔ شمائل نے کہا، میں یہ پہن کر دیکھتی ہوں۔ اپنے بھائی کا کردار ادا کرنے کے لیے اسے ہر روز لڑکوں کی طرح لباس پہننا پڑتا تھا۔ اسے اس کی شخصیت بری طرح متاثر ہو رہی تھی۔ شمائل بیڈ روم میں گئی، لباس بدلا اور آنے میں دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ تبھی اچانک اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ اس نے فون اٹھایا، ہیلو حارث۔ شمائل، فون واپس آ جا، تم نے ابھی ڈیڈی کے فون سے ایک ای میل بھیجی ہے اور مجھے اس کے نشانات مٹانے ہیں ورنہ وہ سب جان جائیں گے۔ اوکے ڈوکے۔ شمائل بیڈ روم سے نکلی۔ وہ جانے ہی والی تھی کہ اس نے سالس کو ان کے سویٹ سے باہر نکلتے اور انکل طلال کی طرف آتے دیکھا۔ وہ گھبرا گئی اور بولی، میں انکل طلال کے ساتھ ہوں لیکن ڈیڈی یہاں آ رہے ہیں۔ سیڑھیوں کے قریب چھپے ہوئے حارث نے اپنا سر باہر نکالا۔ اگر ڈیڈی شمائل کو ساتھ لے گئے تو انہیں واپس بدلنے کا موقع شاید دیر سے ملے گا، لیکن اگر ایسا ہوا تو ڈیڈی ای میل کے بارے میں جاننے کا امکان بھی بڑھ جائے گا۔ حارث نے اپنے انکل کی ذہانت پر داؤ لگانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اچانک سیڑھیوں سے نکل کر بولا، ڈیڈی۔ سالس جو دستخط تک دینے ہی والے تھے ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئے۔ اس نے حواس کی طرف دیکھا کہ حارث قریب ہی ایک شہزادی کے لباس میں کھڑا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سالس ششد رہ گیا۔ پریشان چہرے کے ساتھ وہ حارث کو اپنے سویٹ واپس لے آیا۔ جیسے ہی دونوں اندر گئے، شمائل نے چپکے سے دروازہ کھولا، اپنا لباس تھامے سیڑھیوں کی طرف بھاگی اور نیچے چلی گئی۔ حیران سا طلال اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا۔ اس کا بھتیجا شہزادی کے لباس میں گھر واپس چلا گیا تھا۔
کچھ دیر بعد جیسے ہی اسے کچھ خیال آیا وہ گھبرا کر ساتھ والے سویٹ کی طرف دوڑا۔ سالس، وہ لباس میں نے خریدا تھا، لیکن میری بات سنو، یہ وہ نہیں جو تم سوچ رہے ہو۔ دھڑام! سالس نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ دانت پیسے ہوئے کہا، میرے بیٹے سے دور رہو۔ دلال لب بھینچ کے رہ گیا۔ میں بے قصور ہوں، اس نے دل میں سوچا۔ جس مجرم کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا، اسے باہر نکالنے کے بعد سالس مڑا اور اپنے بیٹے کو غور سے دیکھنے لگا۔ حارث شہزادی کے لباس میں تھا اور اس کی قدرتی لہریں لیے چھوٹے بالوں پر گلابی ہیڈ بینڈ لگا ہوا تھا۔ اس کے نفیس نقوش اور آج باربی کے بالوں کو مہارت سے سنوارنے کا انداز۔ سالس کے ذہن میں آخرکار شکوک پیدا ہونے لگے۔ اس نے پوچھا کہ تم واقعی میرے بیٹے ہو؟ حارث نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ سالس نے اچانک پوچھا، تمہارے 3rd برتھ ڈے پر میں نے تمہیں کیا تحفہ دیا تھا؟ حارث نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر جواب دیا، بچوں کے لیے فرانسیسی پہلے 100 الفاظ اور پروگرامنگ کا تعارف۔ پچھلے سال دادی نے تمہیں عید کے لیے کتنے پیسے دیے تھے؟ 2 لاکھ۔ سالس کی شک و شبہ سے بھرپور تاثرات دیکھ کر حارث کو تھوڑا برا لگا۔ اس نے اپنا لباس کھینچتے ہوئے کہا، میں جا کر کپڑے بدل لیتا ہوں۔ سالس نے اپنے بیٹے کو بیڈ روم میں جاتے ہوئے دیکھا، لیکن تھوڑی دیر تک سوچنے کے بعد اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ اچانک بیڈ روم کی طرف گیا اور دروازہ دھکیل کر کھول دیا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، لیکن باتھ روم سے پانی کے بہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب سے حارث 5 سال کا ہوا تھا، اس نے سالس کو نہلانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ سالس آگے بڑھا، پولیٹکس کی دنیا میں سب سے بڑی اور معزز فیملی کے سربراہ، 6 فٹ 2 انچ قد کے ساتھ چپکے سے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر باتھ روم کے اندر جھانک رہا تھا۔ اس وقت یہ واقعی ان کا بیٹا تھا۔ اسے کسی نے نہیں بتلا تھا۔ وہ مطمئن تو ہوا، لیکن اس کے دل میں ایک ہلکی سی مایوسی بھی تھی۔ کتنا اچھا ہوتا اگر اس کے ساتھ وقت گزارنے والی اس کی بیٹی ہوتی۔ حارث مڑا اور سالس کو گھورتے ہوئے پایا۔ ان دونوں کی نظریں ملی اور کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ آخرکار حارث نے ماتھے پر بل ڈال کر سوچا، ڈیڈی بھی کتنے عجیب انسان ہیں۔ وہ غصے سے چلتے ہوئے بولا، ڈیڈی آپ کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ نیچے لوبی میں پروین نے زمین پر گرے آدمی کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل بے حرکت تھا اور لگ رہا تھا کہ اس کی سانسیں رک چکی ہیں۔ میں میڈیکل کی طالبہ ہوں، پیچھے ہٹے، میں اسے CPR دوں گی۔ عریشہ بھی دوڑتی ہوئی آئی۔ اس نے ایک کاغذ نکالا اور آدمی کے منہ پر رکھا اور CPR دینا شروع کر دیا۔ پہلی نظر میں ہی واضح تھا کہ زمین پہ گرا یہ آدمی یا تو بہت امیر تھا یا اعلیٰ سماجی حیثیت رکھتا تھا۔ اگر وہ اسے بچا لیتی تو اسے یقیناً اچھا انعام ملتا، لیکن 2 منٹ تک سینے کو دبانے کے بعد آدمی نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ پروین نے اسے ایک طرف دھکیل دیا، مجھے دیکھنے دو۔ عریشہ جسے ایک طرف دھکیلا گیا تھا غصے سے چیخی، کیوں؟ تم ڈاکٹر نہیں ہو، میرا وقت ضائع نہ کرو جو میں اسے بچانے کے لیے استعمال کر سکتی ہوں۔ پروین نے فوراً آدمی کے سینے کو چند بار دبایا۔ اسے ٹینشن نیموتھوریکس ہو رہا تھا۔ یہ ایک شدید حالت تھی۔ سینے میں سیال جمع ہو جانے کی وجہ سے CPR کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جب تک ایمبولینس پہنچتی شاید بہت دیر ہو چکی ہوتی۔ اسے فوری طور پر سینے کے ڈرینچ سرجری کی ضرورت تھی۔ جب عریشہ نے دیکھا کہ پروین اسے نظر انداز کر رہی ہے تو وہ اور زیادہ غصے سے چیخی، اب مجھے سمجھ آیا کہ تم اس لیے موقع حاصل کرنا چاہتی ہو کیونکہ وہ آدمی امیر لگتا ہے۔ لے جاؤ اسے یہاں سے، میرا وقت ضائع نہ کرو جو میں اسے بچانے کے لیے استعمال کر سکتی ہوں۔ جب تک یہ یہاں ہے میں CPR جاری نہیں رکھ سکتی۔ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی درمیانی عمر کی عورت نے عریشہ کی بات سن کر پروین کی طرف دیکھا اور کہا، تم ڈاکٹر نہیں ہو، تم یہاں سے ہٹ جاؤ۔ پروین نے ان کی باتوں پر کان نہ دھرا۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی اور استقبالیہ کی طرف دوڑ پڑی۔ وہاں جا کر اس نے فرسٹ ایڈ کٹ مانگی اور جلدی سے واپس لوٹی۔ اس نے دستانے نکالے، الکوہل سے اوزاروں کو صاف کیا، اپنی کمر سے ایک چھوٹا چاقو نکالا۔ اس نے اوزاروں کو جراثیم سے پاک کیا اور کام کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر اس نے اس آدمی کی شرٹ کھولی، اس کے سینے کے درمیانی کالر کی لکیر کی دوسری پسلیوں کے درمیان جگہ پر دباؤ ڈالا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے چاقو اندر گھونپ دیا۔ چھپاک زخم سے خون کا فوارہ نکلا جس نے آس پاس کھڑے لوگوں کو خوفزدہ ہو کے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ تاہم زمین پر پڑا آدمی اب بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ مرڈر مرڈر! عریشہ چلانے لگی، پولیس کو بلاؤ، اسے گرفتار کرو۔ وہ بھی سب کو پروین کے خلاف بھڑکانے میں مصروف تھی جب اٹ کٹ کا ہجوم ہلچل مچانے لگا۔ اس آدمی کی بیوی بھی چلائی، تم کیا کر رہی ہو؟ لیکن اگلے ہی لمحے وہ آدمی جو بالکل بے حرکت پڑا تھا اچانک دوبارہ سانس لینے لگا۔ سب خاموش ہو گئے جبکہ ایمبولینس ابھی تک پہنچی تھی۔ پروین نے فرسٹ ایڈ کٹ سے
इन्फ्यूज़न ट्यूब निकाली और इसके एक सिरे को मरीज के सीने में डाल दिया। दूसरा सिरा एक रबर की उंगली के दस्ताने में डाल दिया। उसने उंगली के सख्त दस्ताने के सख्त सड़े पर निस्फ इंच से थोड़ा सा छोटा एक सुराख किया। ये सुराख एक फ्लिप की तरह काम करता था कि सीने से हवा को आसानी से बाहर निकाला जा सके, जबकि बाहर की हवा को अंदर आने से रोका जा सके। जमीन पर पड़े आदमी की सांसें आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहकम होने लगी। वो जिंदा है, वो जिंदा है। उनके इर्द गिर्द के लोग तालियां बजाने लगे, जबकि उस आदमी की बीवी भी सुकून का सांस लेकर जमीन पर बैठ गई, जैसे उसने बमुश्किल मौत के मुंह से बचकर निकलने का तजुर्बा किया हो। वो बार बार कह रही थी, थैंक यू, थैंक यू। परवीन के चेहरे पर अब भी ज़्यादा कोई तासुरात नहीं थे। मरीज अब ठीक था। जब एम्बुलेंस पहुंचकर उसे हॉस्पिटल ले जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उठकर जाने लगी, लेकिन इसी लम्हे अरीशा तेज आवाज़ में चीखी, थैंक यू। सादा सी PR से भी उसे बचाया जा सकता था, लेकिन उसने उस पर ऑपरेशन करने पर इसरार किया। सब लोग हैरान हो गए। क्या? अरीशा ने अपना स्टूडेंट ID निकाल कर कहा, मैं अपने कॉलेज के मेडिकल स्कूल की सीनियर हूँ और मैं जल्द ही अपनी इंटर्नशिप के लिए जा रही हूँ। ये जनाब यहाँ ज़ाहिर तौर पर सिर्फ आर्जी तौर पर बेहोश हुए थे और उन्हें झटका लगा था। CPR से ही उसे जिंदा किया जा सकता था। परवीन, तुमने इतनी पेचीदा हालात में इस पर ऑपरेशन कैसे कर दिया? वह परवीन को सख्त नज़रों से घूर रही थी। तमाम ऑपरेशंस को जरासीम से पाक हालत में किया जाना चाहिए। क्या तुम जानते हो यहाँ कितने जरासीम और बैक्टीरिया हैं? अगर उसके जिस्म में इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा? उस आदमी की बीवी ने उसके एक तरफा राय पर यकीन नहीं किया। लेकिन जब तुमने इतनी देर तक CPR की तब भी कुछ नहीं हुआ। ये नौजवान लड़की थी जिसने मेरे शोहर को दोबारा सांस दी, ऋषा ने इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा। CPR को असर दिखाने के लिए वक्त दरकार होता है। वो 2 मिनट में कैसे बेहतर हो सकता था? अगर उसने मुझे रोका ना होता, आपके हस्बैंड अब बिल्कुल ठीक होते। उन्हें इतना खून नहीं ज़ाया करना पड़ता। उस आदमी के बीवी के माथे पर बल पड़ गए। वो ज़्यादा मेडिकल के बारे में नहीं जानती थी, इसलिए वो थोड़ी सी शक में पड़ गई। ताहम उसने कुछ नहीं कहा। अरीशा ने फिर बात जारी रखी, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो डॉक्टर भी नहीं है। शायद उसने कुछ मेडिकल TV ड्रामे देखे हों और बस इतनी हिम्मत करके सब कर दिखाया हो। उस औरत ने अपने शोहर को देखा जब तक ज़मीन पर पड़ा था और उसकी सांसें मुस्तहकम थी। फिर उसने परवीन को शक की निगाह से देखा और पूछा, क्या तुम वाकई डॉक्टर नहीं हो? परवीन को सारी सूरत हाल बहुत अहमकाना लगी। उसने सर्द लहजे में कहा, क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं डॉक्टर हूँ या नहीं? बात यह है कि वो अभी भी जिंदा है। अरीशा ने जारहाना अंदाज में जवाब दिया, यकीनन फ़र्क पड़ता है। उसे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं थी। ये सब तुम्हारी गलत फहमी का नतीजा है कि तुमने खुद को ज़्यादा समझदार जाहिर किया और बस खेल कूद शुरू कर दी। परवीन ने बेजारी से इधर उधर देखा। सब कुछ तब वाज़ेह हो जाएगा जब ये एम्बुलेंस यहाँ पहुँचेगी। अगर वो अपनी शनाख्त दाश्त के तौर पर जाहिर ना करती तो ये लोग चाहे कुछ भी कह लेती, कभी यकीन ना करते। अरीशा ने हंकारा भरा और कहा, फिर तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए अभी। क्यों ना इन्हें यहीं रुको और अपनी बेगुनाही साबित करो। मोहतरमा, मैं आपको मशवरा देती हूँ कि अभी पुलिस को कॉल कर लो, ये मर्डर अटैक है। जो वो शोर मचाती रही। एम्बुलेंस मामूल के मुताबिक देर से पहुंची। इमरजेंसी अमला तेजी से बैरियर को नीचे ले आया। एक डॉक्टर जो उनके साथ आया था फौरन मरीज के सामने दौड़ कर पहुंचा। पर जिस्म का मुआयना करने के बाद उसने संजीदगी से पूछा, किसने इस शख्स को फर्स्ट एड दी है? ईशा का चेहरा चमक उठा। उसने परवीन की तरफ इशारा करते हुआ, यही है जिसने ये सब किया। ये बस एक बेवकूफ़ औरत है जो कभी स्कूल नहीं गई और फजूल में शख्स पर ऑपरेशन। डॉक्टर ने फौरन परवीन की तरफ देखा और पूछा, कभी स्कूल नहीं गई? फिर आपने अपना मेडिकल हिनर कहाँ से सीखा? परवीन के जवाब देने से पहले रीशा ने हकारत से जवाब दिया, शायद इसने बस TV पर जो कुछ किया जाता था वो देख लिया होगा। डॉक्टर, क्या ये गैर कानूनी नहीं है कि बगैर मुनासिब इल्म के किसी का इलाज किया जाए? जैसे ही उसने ये कहा, उसने डॉक्टर के चेहरे पर हैरानी का तासुर देखा। बगैर किसी पेशा वाराना मेडिकल तालीम के ऐसा शानदार सीने का ऑपरेशन कर सकती हो आप, और आप बहुत कम उम्र भी हो। आपको तो यकीनन एक जीनियस होना चाहिए। अरीशा का फातिहाना अंदाज अचानक मुंजमद हो गया। क्या एक जीनियस? क्या परवीन जैसी औरत इस लक़ब का हकदार हो सकती है? परवीन के होंठों के कोने थोड़े से कांपे। कोई भी डॉक्टर ऐसी फर्स्ट एड की बुनियादी बातें जानता होगा। ये कैसे से जीनियस बना देता है? उनके करीब ही इस मर्द की बीवी ने उनकी बातों को सुना और फौरन समझ गई।
اس نے کہا، ڈاکٹر میرے شوہر کی حالت کے بارے میں۔ ڈاکٹر نے کہا، ہم اسے ہسپتال بھیجنے پر بھی اس طریقے سے علاج کرتے، بس وہاں کی مشینری زیادہ پیشہ ورانہ ہوتی۔ یہاں سینے کی نکاسی کی بوتلیں نہیں ہیں، اس لیے اس نے جو کچھ کیا وہ بس اسی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے مزید کہا، اور یہ بھی خوش قسمتی تھی کہ آپریشن وقت پر کر لیا، ورنہ اس کی سانس رکنے کی حالت میں اگر دم گھٹنے کا عمل دیر تک جاری رہتا تو اس کے اندرونی اعضاء کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ ڈاکٹر کی وضاحت کے بعد اس نے باقی لوگوں کو مریض کو ایمبولینس میں لے جانے کے لیے کہا۔ جب اس مرد کی بیوی ایمبولینس میں سوار ہوئی تو اچانک اسے خیال آیا کہ اس نے ابھی تک اپنے شوہر کو بچانے والے کا شکریہ ادا نہیں کیا تھا۔ تاہم جب اس نے مڑ کر دیکھا تو فرین وین کا کہیں بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ سدرات کے نیچے آنے تک ایمبولینس جا چکی تھی۔ سروس کے عملے سے یہ سب کچھ سننے کے بعد سجاد نے پوچھا، کیا آپ کو پتا ہے پیشنٹ کون تھا؟ سروس کے عملے نے جواب دیا، وہ مسٹر زاور پاشا ہے، دوسرے سب سے اونچے فلور سے۔ مسٹر زاور پاشا۔ سجاد کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں اور اس نے جلدی سے اپنا سیل فون اٹھایا اور سالس کو کال کی۔ مسٹر سالس بہت غلط ہوا، جو شخص ابھی تھوڑی دیر پہلے بیمار تھا لوبی میں، وہ مسٹر زاور پاشا ہیں۔ زاور پاشا سالس کے قریب جاننے والوں میں سے تھے۔ ان دونوں فیملیز کے گہرے تعلقات تھے آپس میں۔ اب جبکہ زاور پاشا ہاسپٹل میں داخل ہو چکے تھے، سالس نے فوراً کہا، میں نیچے آ رہا ہوں۔ وہ حارث کو دیکھنے کے لیے اسٹڈی میں گئے جو پڑھ رہا تھا، اور پھر سے ہمیشہ کی طرح خاموش مزاج سا لگ رہا تھا۔ آج حارث کو بتا کر کہ وہ باہر جا رہا ہے، سالس باہر نکلا۔ سویٹ سے باہر نکلنے سے پہلے اس نے خاموشی سے اپنے بیٹے کی جانب سے رکھے گئے لباس کو اٹھایا اور اسے کچرے میں پھینک دیا۔ جب سالس ہاسپٹل پہنچا، زاور پاشا ابھی تک آپریشن روم میں تھا۔ اس کی بیوی ملیسیا پاشا آپریشن روم کے باہر بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس کا خوبصورتی سے سنوارا چہرہ فکر سے بھرا ہوا تھا۔ سالس اس کے قریب پہنچا اور کہا، آنٹی میلیسا۔ میلیسا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اس نے سالس کو دیکھا۔ سالس سے ملنے کے بعد وہ بتانے لگی، زاور یہاں اس لیے آیا تھا کیونکہ اس نے سنا تھا کہ کیلیفورنیا سے اس کی بڑی بہن کے بارے میں کچھ خبریں آئی ہیں، لیکن جب اس نے سنا کہ اس کی بہن شاید 23 سال پہلے مر چکی تھی اور صرف ایک بیٹی چھوڑ کر گئی تھی تو وہ اچانک بیمار ہو گیا اور تقریباً مرنے کے قریب تھا۔ 20 سے زیادہ سال پہلے پاشا فیملی کی سب سے بڑی بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس کے بعد سے وہ غائب ہو گئی اور اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ان سالوں کے دوران پاشا فیملی نے ہر جگہ اس کی تلاش کی تھی۔ سالس نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، انکل زاور ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے ابھی ڈاکٹروں سے بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ انہیں بر وقت ٹریٹمنٹ مل چکی ہے، اس لیے ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ میلیسا نے فوراً کہا، سالس آج زاور کی جان بچانے والی ایک نوجوان لڑکی تھی، ہم اس کے بے حد شکر گزار ہیں۔ کیا آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ جب زاور کی حالت بہتر ہو جائے تو میں چاہوں گی آپ اسے مل کر اس کا شکریہ ادا کریں۔ سالس نے اس بات میں سر ہلایا۔ زاور پاشا کے آپریشن کے کمرے سے باہر آ جانے اور اس کی حالت مستحکم ہونے کے بعد سالس سجاد کے ساتھ ہوٹل واپس آیا۔ گاڑی سے نکلتے وقت سجاد نے کہا، جناب سالس، آئیے کنٹرول روم چلتے ہیں اور کیمروں کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ وہ نیک دل خاتون کون تھی۔ سالس نے ڈاکٹر کی تعریف میں کہے گئے جملوں کے بارے میں سوچا جو انہوں نے ابھی ہاسپٹل میں سنے تھے۔ اس نے دلچسپی سے سر بس بات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ بدقسمتی سے جیسے ہی دونوں لابی میں داخل ہوئے، اس کے ایک اسسٹنٹ نے آ کر آہستہ آواز میں کہا، مسٹر سالس، آپ کے گھر سے مہمان آئے ہیں، وہ اوپر کی منزل پر گئے ہیں۔ سالس کا چہرہ یہ سنتے ہی یکدم بدل گیا۔ وہ غصے کی عالم میں لفٹ کی طرف بڑھا اور سرد آواز میں پوچھا، وہ کب آئے تھے؟ وہ 5 منٹ پہلے اوپر گئے ہیں۔ فرنٹ ڈیسک اور لابی کے مینیجر انہیں روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ بیکار لوگ ہیں۔ سالس نے غصے میں تھا اور لفٹ میں چلا گیا۔ سجاد نے خاموشی سے ایک کاپ بھری۔ اوپر کی صورتحال میں وہ کسی کام نہیں آ سکتا تھا، اس لیے وہ خود ہی کنٹرول روم کی طرف چل پڑا۔ اوپر کی منزل پر موجود پریزیڈینشل سویٹ میں حارث، جس کی آنکھیں سرخ تھی، نے مٹھی بھیج لی تھی اور اپنے سامنے کھڑے لوگوں کو گھور کر دیکھا۔ دونوں پارٹیوں کے درجنوں سیاہ لباس والے باڈی گارڈ ایک دوسرے کو گھور رہے تھے اور ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ دلال، جس کے چہرے پر غصہ تھا، حارث اور ان لوگوں کے درمیان کھڑا تھا۔ کیا کر رہے ہو ہاشم؟ جب سالس یہاں آئے گا تو وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ ہاشم مہدی، جو اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس کا دوسرا کزن بھی تھا، کی آنکھوں میں سرد موری تھی۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ لبوں پہ لیے بولا،
یہ تم سے متعلق نہیں ہے طلال، راستہ چھوڑ دو، میں دادا جان کے حکم پر آیا ہوں تاکہ اس ٹوبٹ کو گھر واپس لے کے جاؤں۔ طلال اس بات پر راضی نہیں تھا۔ جو کچھ بھی تمہیں کرنا ہے وہ صرف اس وقت کرنا جب ثالث یہاں واپس آئے، تم اسے ابھی نہیں لے جا سکتے۔ ہاشم کے چہرے پر سرد تاثر ابھرا اور اس نے کہا، اپنے آپ کو بہت زیادہ اہم نہ سمجھو طلال، تمہیں کیا حق ہے کچھ کہنے کا جب تم فیملی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، چلے جاؤ۔ طلال اتنا غصے میں تھا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ دن بھر کھیلنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ ثالث نے اس پر تمام دباؤ کم کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا بھتیجا تو اس کا ٹیم کا لیڈر بھی تھا، وہ کیسے ایسا کچھ ہونے دے سکتا تھا؟ اس نے غصے میں آ کر کہا، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ ہاشم نے فوراً اپنی ہتھیلیاں بھینجی۔ پہلی نظر میں ہی یہ واضح تھا کہ وہ لڑائی میں بہت باہر تھا۔ پھر مجھے قصور نہ دینا اگر میں تمہیں روکوں نہ۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی ایک سرد آواز نے ان تک پہنچ کر کہا، تم کس کو روکنے کا سوچ رہے ہو؟ اس کی آواز جو سیلف کی آواز کی طرح گہری اور گمبھیر تھی، بے تاثر تھی۔ اس آواز نے ہاشم ساخت کر دیا اور اس نے فوراً اپنی مٹھیوں کو پیچھے کر لیا اور اس شخص کے سامنے آتے ہی چمکدار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ واپس آ گئے ہیں ثالث؟